تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر قبر میں جو ہے داخل ہونے کے بعد انسان جب اٹھایا جائے گا اس بات کا اللہ نے تذکرہ فرمایا. اور جو سور میں پھونک مارا جائے گا، جیسا کہ میں نے گزشتہ تفسیر میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ کل 4 مرتبہ سور میں پھونک مارا جائے گا. بعض مقامات پہ قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ 2 مرتبہ سور میں پھونک مارا جائے گا، کہیں پر اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ 3 مرتبہ سور میں پھونک مارا جائے گا. بہرحال 2 مرتبہ ہو یا 3 مرتبہ ہو، ایک سور کے پھونکے جانے کے بعد دوسرا جو سور پھونکا جائے گا، ان دونوں سوروں کے درمیان میں 40 سال کا وقفہ رہے گا. 40 سال کے بعد ایک سور جب پھونکا جائے گا، پہلا سور جب پھونکا جائے گا، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جب پہلا سور پھونکا جائے گا، زمین و آسمان کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ساری کی ساری بے ہوش ہو جائیں گی. وہ بے ہوش کب تک رہیں گے؟ 40 سال تک، وہ اگلا سور پھونکے جانے تک. اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، تمام کے تمام انسان جو ہے مر جائیں گے. جہاں بھی وہ زمین کے اندر پائے جانے والے مخلوقات ہوں گے وہ سب ختم کر دیے جائیں گے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے انسان کے جسم کے اندر پائے جانے والے سی سی کیمریز کا تذکرہ فرمایا. جیسے ہم دیکھتے ہیں سی سی ٹی وی کیمریز ہوتے ہیں جگہ جگہ پر لگے ہوئے، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے انسان کے جسم کے اندر بھی یہ کیمروں کو فٹ کیا ہے. ہم اس بات پر کبھی غور ہی نہیں کرتے. ہم دنیاوی کیمروں کو دیکھتے ہیں، یہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے، ہم جو ہے غلط کام نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، وہاں پر کوئی جو ہے غلط کام نہیں کیا جائے گا. لیکن اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اندر جو کیمرے فٹ کیے ہیں اس کا کیا ہے؟ کبھی اس بات پر ہم نے غور نہیں کیا. یہاں اللہ رب العالمین نے 2 کیمروں کا ذکر فرمایا. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب کافروں کو پیش کیا جائے گا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ کیا کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے تیرے ساتھ کبھی کسی کو شریک کیا ہی نہیں. واللہ وہ لوگ کہیں گے واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اے اللہ تیری قسم ہے ہم نے دنیا میں کسی کو شریک ٹھہرایا نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اس دن اللہ تعالیٰ ان کے زبانوں کو اور ان کے منہ کو سی دیا جائے گا. اليوم نختم على افواههم، ان کے منہوں کو سی دیا جائے گا. وتكلمنا ايديهم، اور ان کے ہاتھ گواہی دیں گے. یہ ہاتھ کیا ہے؟ سی سی ٹی وی کیمریز ہیں. اللہ رب العالمین کو اس لیے بنایا ہے کہ ہماری ساری حرکتوں کو یہ کیمرے نوٹ کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن یہ ہاتھ اللہ کے سامنے گواہی دیں گے. اللہ ان کو زبان عطا فرمائے گا اس نے اس ہاتھ سے کیا کیا کیا، کتنوں کو مارا، کتنوں پہ ظلم کیا، کتنوں کے ساتھ کیا کیا کیا. ساری باتیں یہ کیمرے محفوظ کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں قیامت کے دن یہ کیمرے جو ہے اللہ کے دربار میں اگل دیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ہمارے پیر سی سی ٹی وی کیمریز ہیں، یہ بھی اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے. ہم ان پیروں کے ذریعے کہاں کہاں پر گئے، نافرمانی والے مقام پر گئے، گناہ کرنے کے مقامات پر گئے، کسی کو مارنے کے مقامات پر گئے، کسی کے غلط طور پہ مدد کرنے کے مقامات پر گئے. جو بھی ہمارے دنیا میں کام ہم نے پیروں سے کیے ہوں گے چل کر، وہ سارے پیر اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ بھی ہمارے کیمرے ہیں. اللہ رب العالمین نے آنکھوں کو بنایا ہے، ان آنکھوں سے ہم کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں، دنیا میں اعتبار سے کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں، موبائل فون کے اندر کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہے اور ہم ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہماری آنکھیں خود اس بات کی گواہ بنیں گی. اللہ نے فرمایا آنکھوں سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ اس بندے نے دنیا میں کیا کیا دیکھا ہے. یہ کیا کہ ہماری کیمرہ ہے. اللہ نے فرمایا ان السمع، ہمارے کان بھی کیمرہ ہے. یہ کان تمام باتوں کو محفوظ کر رہے ہیں. ہم دنیاوی باتوں کو زیادہ سنتے ہیں یا رب کی باتوں کو زیادہ سنتے ہیں؟ اللہ اور رسول کی تعلیمات کو سننے میں ہمیں زیادہ مزہ آتا ہے یا دنیاوی باتیں، کھیل تماشے کی باتیں، کامیڈی کی باتیں سننے میں ہمیں زیادہ مزہ آتا ہے؟ یہ کان کیمرے ہیں اور یہ کان اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے. یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. پھر آگے اللہ نے فرمایا والبصر والفؤاد، انسان کا جو دل ہے یہ دل بھی اللہ کے دربار میں گواہی دے گا. اللہ تعالیٰ انسان کے تمام جسم کے اعضاء کو وہاں پر زبان دے گا، ہاتھ گواہی دیں گے، انسان کے پیر گواہی دیں گے، اس کے کان گواہی دیں گے، اس کی آنکھیں گواہی دیں گی، اس کا دل گواہی دے گا. اور اللہ رب العالمین نے کرام اور کاتبین کو بنایا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا
इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे साथ जो है दो मुहाफिजों को बनाया हुआ है, एक का नाम किरामन है और दूसरे का नाम कातिबीन है। ये किरामन और कातिबीन भी अल्लाह के दरबार में गवाही देंगे, ये भी क्या है। कभी इस बात पर गौर करें, हम गलत काम करने से पहले इस बात पर भी गौर करें कि दुनिया में हमें कोई नहीं देख रहा है तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमारा जिस्म उस बात पर गवाह बनने वाला है और ये सारी चीजें अल्लाह के दरबार में गवाही देने के तौर पर पेश की जाएंगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयत के जरिए इंसान को झिझोर दिया है कि इंसान गलत काम करने से पहले 1000 मरतबा सोचे कि हमारा पूरा का पूरा जिस्म अल्लाह के दरबार में गवाही देने वाला है। हम इस जिस्म के लिए क्या क्या नहीं करते, लोगों के माल को गसब करके खाया जाता है, अपना जिस्म बनाया जाता है, जिस्म की खूबसूरती को बाकी रखने के लिए क्या क्या नहीं किया जाता है, और यही जिस्म के आज़ा अल्लाह के दरबार में हमारे खिलाफ गवाही देंगे। उस वक्त हमारा आलम क्या होगा। कभी इस बात पर गौर करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का तज़किरा किया कि जिस दिन हम उनकी जुबानों को, उनके मुंहों को सी देंगे, उनके मुंह पे मोहर लगा दी जाएगी, वह तो कल्लिमुना ऐदीहिम, हमसे उनके हाथ बात करेंगे और उनके पैर इस बात की गवाही देंगे बिमा कानू यक्सिबून, जो कुछ के वो दुनिया में अमल किया करते थे। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़ि अफला याक़िलून, दुनिया में जिसको बड़ी उम्र दी जाती है, ज्यादा दिन तक जो दुनिया में रहता है, अल्लाह ने फरमाया कि उसका हाल दोबारा से जो है बच्चों की तरह हो जाता है। इंसान जितना ज्यादा बूढ़ा होता है उसका हाल अल्लाह ताला फरमाता है कि उसको हम दोबारा से जो है उस हालत में लौटाते हैं जिस हालत में वो पैदा किया गया था। और इंसान का हाल देख लीजिए, अगर 80 साल के बाद दुनिया में कोई रह रहा है तो जाहिर बात है जिस्म के अंदर कमजोरी आ जाएगी, नातवानी आ जाएगी, उसका हाल बच्चों की तरह हो जाएगा। उसको संभालना पड़ेगा, उसकी देखभाल करना पड़ेगा, ना उसको पेशाब का ख्याल रहेगा, ना उसको लेट्रिन का ख्याल रहेगा, ना वो बात करने की जो हालत में रहेगा, ना वो खुद से खा पाएगा, ना वो खुद से पी सकेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी उम्र से पनाह तलब किया है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अर्ज़लिल उमर, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ ऐसी उम्र से जो थका देने वाली हो। इंसान करने वाले थक जाते हैं कि अब कब तक करते रहेंगे। आदमी पड़ा हुआ है, 90 साल हो गए, 100 साल हो गए, ना आदमी मर रहा है, ना उसको मारा जा सकता है, हमारा है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी उम्र से पनाह मांगा करते थे। अल्लाह ने इसी बात का तज़किरा फरमाया कि जिनको हम जो है उम्र में ज़्यादती अता करते हैं उनको हम पहली हालत में दोबारा लौटा देते हैं। फिर आगे अल्लाह फरमाता है इन्नमा अम्रु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून, जब भी हम किसी काम के करने का इरादा करते हैं तो उससे कहते हैं कि हो जा, और वो अल्लाह के हुक्म से जो है वो काम दुनिया के अंदर हो जाता है। उसके बाद सूरह साफ़ात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह साफ़ात की इब्तिदाई 3 आयतों में फरिश्तों का तज़किरा बयान फरमाया। अल्लाह ने फरमाया वस्साफ़ाति सफ़ा, कसम है सब बांधने वाले फरिश्तों की, फ़ज़्ज़ाजिराति ज़जरा, कसम है उन फरिश्तों की जो डराने वाले हैं, यानी डांटने वाले, डराने वाले जो फरिश्ते उनकी कसम है। फ़त्तालियाति ज़िक्रा, और अल्लाह का जिक्र करने वाले फरिश्तों की कसम है। वस्साफ़ाति सफ़ा के बारे में अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं क्या मैं तुम्हें उस तरह के सफ़े बनाना ना सिखाऊं जिस तरह के सफ़े आसमान में फरिश्ते बनाते हैं। अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए, अल्लाह की बंदगी करने के लिए फरिश्ते आसमान में सब बनाते हैं, उस तरह से मैं तुमको सब बनाना सिखाता हूँ। और आपने फरमाया कि फरिश्ते जो है पहले अगली सफ़ों को पूरा करते हैं, बाद में बाद के सफ़ों को वो लोग पूरा किया करते हैं। ये फरिश्तों के सफ़े बनाने की जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया और उनकी कैफियत को अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कि फरिश्ते सब बांधे हुए अल्लाह की इबादत करते हैं और पहले अगली सफ़ों को पूरा किया जाता है, फरिश्ते ऐसा करते हैं, और बाद में बाद के सफ़ों को वो लोग पूर्ण करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी उसी तरह सब बांधने का हुक्म दिया जैसे फरिश्ते सब बांध के अल्लाह की बंदगी करते हैं। फ़ज़्ज़ाजिराति ज़जरा, डांटने वाले फरिश्ते कौन हैं? जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से ऐसे लोगों के पास आते हैं जो नाफरमान है, गुनहगार है, अल्लाह की जात के नाइंकारी है, अल्लाह को नहीं मानने वाले, गुनाह के काम करने वाले हैं। जब उनकी मौत का वक्त करीब आता है तो अल्लाह के ये फरिश्ते जो है उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं और उनको डांट कर, उनको गुस्सा करके जो है उनको रूह को कब्ज़ किया जाता है। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों की कसम यहाँ पर बयान फरमाई और खाया। फिर फरमाया
फत्तालियात ज़िक्रा, कसम है अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले फरिश्तों की। ये 3 कस्में खाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्ना इलाहकुम लवाहिद, तुम्हारा माबूद और तुम्हारा मस्जूद अकेला एक अल्लाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अकेली है, उसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ये उसूल याद रखें कि जहां कहीं अल्लाह ताला ने किसी चीज की कसम खाई है तो उसके बाद आने वाली बात जो है बहुत ज्यादा अहम है। किसी अहम तरीन बात को बताने के लिए अल्लाह ताला पहले कसम खाता है। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला जिसकी चाहे कसम खा सकता है। यहाँ अल्लाह ने फरिश्तों कसम खाई है, अल्लाह ने कहीं पर अंजीर कसम खाई, अल्लाह ने कहीं पर जैतून कसम खाई, अल्लाह ने कहीं पर जो है मक्का शहर कसम खाई है। तो अल्लाह ताला जिसकी चाहे कसम खा सकता है, लेकिन ईमान वालों के लिए ये जरूरी है कि कसम अल्लाह के अलावा किसी और की ना खाए। अगर अल्लाह ताला के अलावा किसी और कसम खाई जाती है तो वो शिर्क के अंदर शामिल होगा और वो गुनाह कबीरा है। आमतौर पर देखा जाता है कि नौजवान लड़के जो है अपने बाप की कसम खाते हैं, अपनी माँ की कसम खाई जाती है, दोस्त की कसम खाई जाती है, कुरान की कसम खाई जाती है। हर बात में कहा जाता है कसम कुरान की, मैं कुरान खा लेता हूँ, कुरान की कसम खाता हूँ। तो कुरान की कसम खाना भी शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी भी कसम खाना जायज नहीं है, ये गुनाह कबीरा है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर कसम खाने के बाद जिस बात का तज़किरा फरमाया वो बात है इन्ना इलाहकुम लवाहिद, तुम्हारा माबूद अकेला है, रब्बुस समावाति वल अर्द, जो जमीन और आसमान का भी रब है, वमा बैनहुमा, और जमीन और आसमान के दरमियान में जो कुछ है उन तमाम चीजों का पालने वाला अल्लाह ताला है। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है जहन्नम के अंदर जिन लोगों के साथ जो मामला किए जाने वाले हैं और जहन्नम में उनको खाने के लिए जो ग़िज़ा दी जाने वाली उसका तज़किरा फरमाया और कहा कि उनके लिए जहन्नम के अंदर जो है शजरतुज़ ज़क़ूम यानी कांटेदार दरख्त दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि काफिरों को जहन्नम के अंदर ज़क़ूम का एक फल दिया जाएगा जो बिल्कुल कांटेदार होगा और पीने के लिए गर्म पानी दिया जाएगा। जब वो मजबूरी में उस पानी को पी लेंगे और वो फल खा लेंगे तो उनके पेट के तमाम की तमाम आते उनके पैखाने के रास्ते से बाहर निकल जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर इतने सख्त तरीन अज़ाबात का तज़किरा किया ताकि कोई आदमी भी जहन्नम में जाने के लिए बेताब ना हो या जहन्नम से बचने वाले अमाल करने वाला बने, वरना जहन्नम की सजाएं बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर इंसान को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा तो वहां की सजाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ अंदाज से बयान फरमाई है। यहाँ अल्लाह ताला उनके खाने का और उनके पानी का तज़किरा बयान फरमाया। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा बयान फरमाया और कहा कि हमने उनको दुनिया के अंदर भेजा अपनी कौम के अंदर और उन लोगों ने जो है अल्लाह के उस रसूल की नाफरमानी की तो हमने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को और उनके साथ जो ईमान वाले थे उन तमाम को बचा लिया और बाकी के तमाम लोगों को जो है हलाक कर दिया गया। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब कौम के लोगों ने उनको दावत दी और कहा कि आप हमारे मेले में चलो तो उन्होंने कहा इन्नी सकीम, मैं बीमार हूँ। उन्होंने बीमारी का बहाना किया और उसके बाद जो मामला हुआ वो सीधा बुत गदे में गए और वहां पर जाकर तमाम बुतों को उन्होंने तोड़ दिया। उसी बात का अल्लाह ताला ने यहाँ पर दोबारा से तज़किरा बयान फरमाया। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बुढ़ापे की उम्र में औलाद को तलब किया, कहा रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझे नेक और सालिह बेटा अता फरमा। तो अल्लाह ने फरमाया फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने उनको खुशखबरी सुनाई एक नेक और सालिह बेटे की। उसके बाद जो है अल्लाह ने फरमाया जब उनको बेटा पैदा हुआ फलम्मा बलगा माहु साया, वो बेटा थोड़ा सा चलने फिरने के काबिल हो गया तो अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा और वो ख्वाब अपने बेटे से बयान कर रहे हैं या बुनैया, ऐ मेरे बेटे इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुमको ज़िबा कर रहा हूँ, बताओ तुम्हारी क्या राय है। तो उस छोटे से बच्चे ने अल्लाह ने तो फरमाया फलम्मा बलगा माहु साया, साया कहते हैं बाप की उंगली पकड़ के चलने वाला, बस अभी चलना सीखा है। अब चलना आदमी कब सीखता है? बमुश्किल से 1.5 साल या 2 साल की उम्र में उसको चलना आता है। तो 1.5 साल 2 साल की उम्र जबकि उसको सही तौर पर चलना भी नहीं आता, उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है। ऐसी उम्र में बाप
اپنے بیٹے سے سوال کر رہا ہے کہ اے میرے بیٹے میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ جب بچہ صحیح طور پہ بات بھی نہیں کر سکتا، اس عمر میں اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا یا ابتی، اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے آپ کو کام کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسی کے تعلق سے کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جو چھوٹا سا بچہ ہے 2 سال کا بچہ اس عمر میں کہتا ہے کہ اے ابا جان آپ وہ کام کر گزریے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ روح زمین کا وہ مقام جس نے یہ منظر دیکھا ہوگا، آسمان نے یہ منظر دیکھا ہوگا، اللہ نے فرمایا اب دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے، فلما اسلما، دونوں تیار ہو گئے، دونوں راضی ہو گئے، وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو جو ہے پیشانے کے اوپر لٹا دیا، سیدھا نہیں لٹایا بلکہ پیشانے کے اوپر لٹا دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، جب جو ہے ذبح کرنے کے لیے چھری اور چاقو کو ان کے گلے پر لگا دیا اور چھری چلا رہے تھے، اللہ نے فرمایا ہم نے آواز لگائی یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان دونوں کا تذکرہ بیان فرمایا اور آخر میں فرمایا سلام علی ابراہیم، سلامتی ابراہیم علیہ السلام پر، کذالک نجزی المحسنین، ہم اپنے نیک لوگوں کو اور احسان کرنے والے بندوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب ہوا، پسندیدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس عمل کو باقی رکھا ہے۔ جو بقرعید کے موقع پر قربانیاں کی جاتی ہے، جو عید منائی جاتی ہے، وہ عید پوری کی پوری انہی کی یاد میں منائی جاتی ہے، اور خاص طور پر حج کے اندر کیے جانے والے ایام جو عام ارکان ہے، حج میں کیے جانے والے جو کام ہے وہ پورے کے پورے کام اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یاد نہیں کروائے۔ وہاں کے سارے کام آپ دیکھ لیجئے، سارے کے سارے کام جتنے ارکان ہیں وہ تمام کے تمام انہی کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کروائے، اور وہ قیامت تک باقی رہنے والے کام ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ بیان فرمایا اور کہا کہ یونس جو ہے بے شک ہمارے رسول تھے، ہمارے نبی تھے۔ اس کے بعد جب وہ جو ہے اپنے قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور جانے کے بعد کشتی میں سوار ہو گئے، یہاں اللہ رب العالمین نے دوبارہ ان کا تذکرہ اس لیے کیا، اللہ نے فرمایا کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی میں جو ہے سمندر میں طوفان آ گیا، کشتی جب لڑکھڑانے لگی تو ان لوگوں نے قرآن اندازی کی، چٹیاں ڈالی، فالتقمہ الحوت، اس کے بعد جو ہے ان کو اٹھا کر پھینک دیا گیا تو ان کو مچھلی نے نگل لیا، فالتقمہ الحوت وهو ملیم، وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ایک نقطے کی بات یہ بیان فرمائی، فساہم فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام جو ہے مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو اللہ نے فرمایا لا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو انہوں نے بیان فرمایا، اللہ کی پاکیزگی کو بیان فرمایا، کیا کہا لا الہ الا انت سبحانک، سبحانک یعنی اللہ کی پاکیزگی کو، اس کی تعریف بیان فرمائی اور اس کی تسبیح بیان فرمائی۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اگر وہ تسبیح بیان نہ کرتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی پڑے رہتے۔ ان کی تسبیح بیان کرنے کی وجہ سے، اللہ کی تعریف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ جب مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے فنبذناہ بالعراء وهو سقیم، جب مچھلی کے پیٹ سے جب باہر آ کر گرے تو اللہ نے کہا کہ وہ بیمار ہو گئے۔ یہ حال ایسا ہی ہوا جیسا کہ کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، یا جانور کے بچے ہم دیکھتے ہیں، بکری کا بچہ ہو یا چوزے ہو، جب اپنی ماں کے پیٹ سے انڈوں سے جب باہر نکلتے ہیں تو بالکل لاغر، کمزور اور ناتواں ہوتے ہیں۔ ایسا ہی حال ان کا ہوا، مچھلی کے پیٹ میں کئی دن تک رہے، اور جب مچھلی نے اللہ کے حکم سے سمندر کے کنارے لا کر ان کو ڈال دیا، جب زمین پہ آ گئے تو اللہ نے فرمایا فہو سقیم، وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ پھر بعد میں انہوں نے جو ہے وہاں پر موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں پر جو ہے کھانے کا انتظام کیا، اور یقین نام کی ایک بیل ہوا کرتی ہے، جیسے کدو کی بیل ہوتی ہے اسی طرح کا ایک پھل اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں پر پیدا فرمایا، وہ اس کا جو ہے وہاں کا پتا اور وہاں کے جو بیل کے پھل تھے وہ اس کو کھاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تمام مکھیوں سے ان کی حفاظت فرمائی
اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے وہاں پر ان کے لیے ایک دودھ دینے والی ہرنی کا انتظام کیا. ہرن جو اس کی مونس ہوتی ہے ہرنی، اس کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے. وہ ہرنی کا جو دودھ پیتے گئے اور یہ پھل کھاتے گئے، تب کہیں جا کر جو ہے صحت یاب ہوئے. جب تندرست ہوئے تو دوبارہ اپنی قوم کے اندر آئے تو دیکھا کہ پوری کی پوری قوم جو ہے اسلام میں داخل ہو چکی تھی. پھر آگے اللہ رب العالمین نے جو ہے رسولوں کے مختلف رسولوں کے یہاں پر نام بیان فرمائے اور تمام رسولوں کے بارے میں کہا کہ وسلام علی المرسلین، کہ تمام رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو. والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے. اس کے بعد سورہ صاد ذکر کیا گیا. سورہ صاد کی ابتدائی جو آیتیں ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کے اندر توحید کا اعلان کیا، دعوت کا اعلان کیا، دعوت کا آغاز کیا، اس کے بعد مشرکین مکہ نے، بڑے بڑے سرداروں نے لاکھ کوششیں کر لی، بے شمار طریقوں سے ستایا گیا، آپ پہ ظلم کیا گیا، صحابہ کو تکلیف پہنچائی گئی، اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے لالچ دیے گئے. نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ کو دنیا کی شاندار خوبصورت عورت سے شادی کرنا ہے تو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، آپ اس سے نکاح کر لو، اس دعوت کو چھوڑ دو. اگر آپ کو مال چاہیے، آپ مال کے لیے اگر یہ عمل کر رہے ہو، یہ دعوت دے رہے ہو، ہم آپ کو پورے عرب سے مال لا کے آپ کو دے دیں گے، آپ اتنے مالدار ہو جاؤ گے کہ پورے عرب میں کوئی آپ کے برابر نہیں ہوگا. اگر آپ کو شہرت چاہیے تو آپ کو ہم سب سے زیادہ امیر بنا دیں گے، آپ شہرت یافتہ ہو جاؤ گے. اگر آپ کو عہدہ اور منصب چاہیے تو آپ کو عرب کا سب سے بڑا آدمی اور بڑے منصب پہ فائز کر دیا جائے گا. یہ ساری چالیں جب چلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام باتوں کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ مجھے تمہاری کوئی بات ہے نہ چاہیے اور نہ میں اس کے لیے بھیجا گیا ہوں، میرا کام ہے اللہ کی دعوت پیش کرنا. جب یہ سارے معاملات ہو گئے، اب تمام کے تمام مشرکین جو سردار تھے، ابو جہل، سرداران قریش، یہ تمام کے تمام جو ہے ابو طالب کے پاس آتے ہیں. کہتے ہیں ابو طالب سے آ کر کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کا جو بھتیجا ہے، کیونکہ آپ عزت دار آدمی ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ کا ایک مرتبہ ہے، مقام ہے، اپنے بھتیجے کو آپ سمجھا لیں کہ وہ اپنی دعوت سے باز آ جائے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جاتا ہے. ابو طالب ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، کیوں اپنی دعوت کو تم چھوڑ نہیں دیتے؟ رسول نے فرمایا کہ چچا جان، میں ان لوگوں سے کیا مانگتا ہوں، میرا مطالبہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ کہو لا الہ الا اللہ، عرب اور عجم تمہارا ہو جائے گا، تم عرب کے مالک ہو جاؤ گے، عجم بھی تمہارا ہو جائے گا، اس کے علاوہ میں کیا چاہتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ دعوت بھی چھوڑ دو. آپ نے فرمایا ہے میرے چچا جان، اگر میرے یہ لوگ دائیں ہاتھ میں سورج کو رکھ دیں، میرے بائیں ہاتھ میں چاند کو رکھ دیں، تب بھی میں اپنی دعوت سے باز آنے والا نہیں ہوں. جب یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم اور آپ کا ارادہ چچا نے دیکھا، ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، جب تک تمہیں اپنا عمل کرنا ہے، تمہیں دعوت دینا ہے، دیتے جاؤ، میں دیکھتا ہوں تمہارے دعوت کے اندر کون جو ہے مدد مدخلت کرتا ہے اور کون تمہارے دعوت کو روکتا ہے. اس طرح سے وہ لوگ تمام جو سردار تھے وہاں سے مایوس ہو کر اور ناکام ہو کر چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورہ صاد کی ابتدائی آیات میں اسی بات کا تذکرہ بیان فرمایا ہے. اس کے بعد جو ہے داؤد علیہ السلام کے اللہ نے ذکر فرمایا کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، کہ ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو بڑی طاقت والا اور بڑی قوتوں والا تھا اور وہ ہماری طرف رجوع کرنے والا بندہ تھا. داؤد علیہ السلام کے پاس ایک معاملہ آیا، ایک فیصلہ آیا. اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا، وہ فیصلہ یہ تھا کہ ایک بھائی ایک بھائی اس کے پاس ایک بکری ہے اور دوسرا جو بھائی ہے اس کے پاس 99 ناجا، اس بھائی کے پاس 99 بکریاں ہیں. اب وہ جس کے پاس 99 بکریاں ہیں اس کا مطالبہ کیا ہے اس ایک بکری والے سے کہ وہ بکری مجھے دے دے تاکہ میرے بکریوں کی تعداد 100 ہو جائے. یہ فیصلہ داؤد علیہ السلام کے پاس آیا. جب وہ فیصلہ وہاں پر آیا تو وہاں پر انہوں نے کچھ فیصلہ دیا، اس کے بارے میں قرآن میں تذکرہ نہیں ہے. یہاں پر یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جب یہ معاملات ہوئے تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا یہ مطالبہ جو ہے ناجائز ہے. تمہارے پاس ایک بکری، اس آدمی کے پاس ایک بکری ہے اور تمہارے پاس 99 بکریاں ہیں. اتنے بکریاں لینے کے بعد بھی اگر تم ایک بکری بھی اس سے مانگ لیتے ہو تو یہ تمہارا مطالبہ جو ہے ظالمانہ مطالبہ ہے، اپنے بات کو تم چھوڑ دو. لیکن جب یہ سارے معاملات ہو گئے
ان کو بعد میں پتا چلا کہ اللہ رب العالمین نے بطور آزمائش مجھے ان لوگوں کو یہاں پر بھیجا تھا، ان کی وہاں پر آزمائش کی گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے جب انہوں نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا ہے، انہوں نے جو ہے اس بات کا جو فیصلہ دیا تھا اس فیصلے کے بارے میں اللہ سے معافی مانگی، فغفرنا لہ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو معاف فرما دیا۔ اس بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی دو آدمی اپنے معاملات کو لے کر میرے پاس آتے ہیں اور ایک آدمی باطل پر ہے، دوسرا آدمی حق پر ہے، باطل پر جو آدمی ہے وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، اچھے انداز سے بولنے کی وجہ سے، زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے اگر میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں تو اس بات کو یاد رکھو کہ اس نے جو فیصلہ لیا ہے حقیقت میں اس نے جہنم کا ٹکڑا خریدا ہے۔ اگر وہ حق پہ نہیں تھا، باطل پر ہے، لیکن اپنے انداز سے، اپنی گفتگو سے، اپنی باتوں سے میرے سامنے ایسی دلائل پیش کر دیا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا باطل پر کون حق پر کون ہے، اور اگر میں باطل کے حق میں فیصلہ میں نے دے دیا تو فیصلہ لینے والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس نے میرا فیصلہ نہیں لیا بلکہ جہنم کا ٹکڑا خرید لیا ہے۔ تو لوگ جو ہے آج اپنی چرب زبانی کی وجہ سے حق کو باطل کرنے پر اور باطل حق کرنے پر جو ہے آمادہ ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کا عمل کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو بھی آزمایا، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، ہم نے ان پر آزمائش کے طور پر ان کی کرسی کو داخل کیا، یعنی ان کو جو ہے جو مقام اور مرتبہ تھا اس مقام پر رکھ کے اللہ نے ان کو آزمایا۔ ان کی آزمائش کیا تھی؟ یہاں پر مفسرین نے کچھ باتوں کو بیان کیا۔ وہ آزمائش یہ تھی کہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرے پاس جو 70 یا 90 بیویاں ہیں، آج کی رات میں تمام سے ملوں گا جتنے میرے بیویاں ہیں۔ بعض تفاسیر میں آتا ہے ان کے 70 بیویاں تھے، بعض میں آتا ہے کہ ان کے 90 بیویاں تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں آج کی رات جو ہے اپنے تمام بیویوں سے ملوں گا اور تمام بیویوں سے مجھے جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ 70 بچے 90 بچے جو ہے جنگ کے میدان میں نکل جائیں گے، وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے ہو جائیں گے۔ جب یہ انہوں نے بات کہی تو انہوں نے اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ میں ایسا کروں گا، اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا، بلکہ اپنی طرف سے یہ بات بیان کر دی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو ہم نے آزمایا تھا ایسے معاملات کے اندر، انہوں نے جو ہے اپنے قول کے مطابق تمام بیویوں سے ملاقات تو کی لیکن کسی کو بیٹا نہیں ہوا، نہ کسی کو بچہ ہوا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا تھا، بالکل وہ بھی ناقص رہا، ادھورا تھا، بعد وہ بھی جو ہے انتقال کر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے ان تمام انبیاء کے حالات کو بیان کیا اور کہا کہ یہ تمام انبیاء جو ہے اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں کھڑے اترے اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور کہا رب اغفر لی، اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما دے، وہب لی ملکن، اور تو نے مجھے جو حکومت عطا فرمائی ہے لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد کسی کو حکومت ایسی عطا نہ فرمانا۔ ان کے ہاتھ میں جنات و شیاطین تھے، وہ تمام ہوا پہ جو ہے قابض تھے، وہ تمام جانوروں کی گولیاں سمجھا کرتے تھے، پرندوں کی گولیاں سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے دعا فرمائی کہ اے اللہ جیسی حکومت تو نے مجھے عطا فرمائی ہے میرے بعد کسی کو ایسی حکومت عطا نہ فرمانا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جنات اور شیاطین کو قید کرنے سے منع فرمایا۔ آپ نے خود بھی اس کا اہتمام کیا اور لوگوں کو بھی کہا کہ تم کسی جن یا شیطان کو قید نہ کرو۔ آج دنیا میں جو بڑے بڑے بابا، بڑے بڑے جادوگر جس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہے، ہمارے پاس جنات ہے، ہمارے پاس شیاطین ہے، یا تو وہ ان کا دھوکہ ہوتا ہے، ان کا جھوٹ ہوتا ہے، یا بعض بڑے قسم کے جو جادوگر ہوتے ہیں اپنے ساتھ خود جو ہے جنات کو رکھتے بھی ہیں اور وہ جنات کسی کے تابع نہیں ہوتے۔ یہ بات یاد رکھیں، کسی انسان کے جنات اور شیاطین تابع ہو کر کام نہیں کرتے بلکہ اگریمنٹ ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ جن جادوگر سے کہتا ہے کہ تو میرے لیے فلاں فلاں کام کر، جادوگر سے کیا کام کرواتا ہے؟ احادیث میں اور کتابوں میں علماء کرام کے اقوال میں تجربات کے اندر یہ باتیں ہیں کہ جادوگر جو عمل کرواتا ہے جنات اس سے بڑے برے کام کرواتا ہے۔ قرآن آیات کو جوتا پہنا کر پیر میں پہنا جاتا ہے، اس کے علاوہ قرآن آیات کو عورتوں کے خون سے لکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کو گالیاں دی جاتی ہے، نبی کو گالیاں دی جاتی ہے،
और अपने जो नए रिश्तेदार हैं, सगी माँ है, सगी बेटी है, सगी जो है बहन है, इन लोगों से बदकारियां करवाए जाते हैं। जब ये तमाम काम जादूगर करता है तब जाकर जिन जो है उसके साथ होता है और कहता है कि अब यहीं से ऐसा मामला चलता रहेगा, तुझसे मैं काम करवाता जाऊंगा, तू मेरे साथ रहकर काम करता जाना। इंसान से वो 10 काम करवाता है और उसका एक काम वो मानता है। और लोग समझते हैं कि जादूगरों के पास जिन्नात होते हैं, अरे फला बाबा के पास जाएंगे तो वो जिन्नात के जरिए हमारी सारी जगह फोड़ देगा। ऐसे बेशुमार है। हैदराबाद में एक आदमी है, उसके बारे में आता है कि अभी आप दरवाजे पर ही हैं, उसके पास आप पहुंचे भी नहीं, वो यहाँ पर बैठा हुआ है, अभी आप गेट पर ही हैं। अब जैसे आप उसके पास से गेट पर से करीब उसके आ जाएंगे, आप उसके सामने जब बैठेंगे, अभी आपने अपनी जुबान को खोला भी नहीं है, ना आपने अपना नाम बताया है, आपके बैठते ही वो खुद बोलने लगेगा कि आपका नाम फला है, आप नगर से आए हुए हैं, आपकी परेशानी ये है, आपके घर में ऐसे ऐसे इतने लोग हैं, आपका घर फला मुकाम पर है, आपके घर में इतने कमरे हैं, ये बातें वो आपके सामने बैठते ही बयान कर देगा। अब लोग क्या समझते हैं, अरे बाबा बड़ी पहुंचे भी हस्ती है, हम देखो बैठते ही सारी बातें बयान कर दी, हमने बोला भी नहीं था। वो बाबा नहीं है बल्कि वो जादूगर है और वो धोखे से आपके साथ जो है ये तमाम बातें बयान कर रहा है। वो कैसे बयान करता है, उसके साथ रहने वाले जो जिन्नात है वो जिनको हमारे साथ जो शैतान है उसके पास भेजता है। जैसे ही देख लेता है कि गेट में से एक आदमी आने वाला है, आ रहा है, फौरी अपने जिन से कहता है कि जाओ वो आदमी जो है उसके बारे में तफसीलात नहीं कराओ। अब हमारे साथ जो शैतान है उसको हमारे बारे में सारी बातें मालूम है, हमारा नाम भी वो जानता है, हमारा शहर भी वो जानता है, हमारे कितने बच्चे वो भी जानता है, हम क्या काम करते वो भी जानता है। बस एक 2-4 बातें फौरी ये जिन उसके पास जाता है उससे 2-4 बातें पूछ लेता है, फौरी आता है उसके काम में कह देता है। अब वहां से यहाँ तक आने तक उसको 2-4 बातें मालूम हो गई और उसके बाद वही बातें वो बयान करता है। अब समझने वाले कहते हैं कि बड़े पहुंचे बाबा हैं, हमारे बोलने से पहले ही सारी बातें बयान कर दी हैं। जबकि ऐसे तमाम के तमाम जो लोग हैं ये सारे के सारे चोर हैं, जादूगर हैं। सबसे बड़ी इनकी पहचान ये है कि जब कभी इनके पास कोई जाता है तो वो उनसे उनकी माँ का नाम पूछता है। इसकी वजह क्या है, जिन्नात और शयातीन उससे माँ का नाम पूछने लगवाते हैं, क्योंकि जिन्नात और शयातीन ये समझते हैं कि तमाम इंसान जो है हरामी नस्ल है, इंसान सारे के सारे हरामी नस्ल के हैं, इनके बाप का पता नहीं होता, इसलिए वो लोग माँ का नाम पूछते हैं। तफासिर में ये बात मौजूद है कि तमाम जिन्नात और शयातीन का अकीदा ये है कि इंसान का नस्ल नहीं होता बल्कि इनका एक बाप नहीं होता, इनके बेशुमार बाप होते हैं, इनकी माँ जो होती है वो एक होती है। इसलिए आप कभी गौर कीजिए, कभी आप किसी से पूछिए कि फला बाबा के पास आप गए थे, उससे एक ही सवाल कीजिए, क्या उसने तुम्हारी माँ का नाम पूछा है? कहते हैं कि हाँ हमारी माँ का नाम पूछा, हमारी वालिदा का नाम पूछा, लिख लिया पूछकर। इसलिए पूछा जाता है कि जिन्नातों से वो बात पूछते हैं और वो जादूगर जो है आपसे वही बात पूछता है। और सबसे बड़ी पहचान जादूगर की यही है कि वो आपसे आपकी वालिदा का नाम पूछेगा। समझ जाओ कि वो बड़ा जादूगर है और वो जिन्नात और शयातीन के जरिए जो है गलत काम करवाता है और करता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ बयान फरमाई और यही वो दुआ है जिस दुआ को याद आने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास पकड़े हुए कैदी जिनको आजाद कर दिया था। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु नमाज पढ़ रहे हैं, आपकी नमाज में खलल पैदा कर रहा है, आपको सता रहा है, आपने फरमाया कि मैंने उसके गले को पकड़ लिया। जब गले को मैंने पकड़ लिया तो उसकी जुबान जो है बाहर आ गई और उसके जुबान की ठंडक मेरे हाथ पर महसूस हुई। उसको मैंने बाद नमाज के बाद जो है एक सुकून से बांध दिया। ये सोचा कि जब सुबह होगी मदीने के छोटे बच्चों के हाथ में इस रस्सी को दूंगा ताकि इसको सारे शहर में जलील करते फिरे। लेकिन आपने आगे क्या फरमाया, मुझे मेरे भाई सुलेमान की ये दुआ याद आई। अल्लाह के उस पैगंबर ने क्या दुआ फरमाई थी, कहा था ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझे माफ फरमा दे और तूने मुझे जैसी हुक्म अता फरमाई है ऐसी हुकूमत मेरे बाद किसी और को ना देना। तो ये दुआ याद आने से मैंने उस जिन को जो है आजाद कर दिया। तो जिन्नात और शयातीन जो है ना किसी के ताबे होते हैं ना वो किसी के साथ रह के काम करते हैं। एक किस्म का मुआहिदा होता है, एग्रीमेंट होता है, उसी एतबार से वो लोग काम करते हैं और जब काम खत्म हो जाता है तो वो उस जादूगर के पास से चले जाते हैं। बड़ी तफसील है, इंशाअल्लाह कभी इस बारे में तफसील तौर पर बात की जाएगी। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का तज़किरा किया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब बीमारी लग गई थी, जब वो बीमार हो गए थे तो उन्होंने अपनी बीमारी की हालत में एक कसम खाई थी
اور قسم یہ کھائی تھی کہ اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا. یعنی کسی بات سے بیوی کی ناراض ہو گئی، بیماری میں ہے اور بیمار آدمی جو ہے پریشان رہتا ہے، اس سے بیوی نے کچھ باتیں کہی ہوگی تو انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں جو ہے تمہیں 100 کوڑے ماروں گا. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کا حل بیان فرمایا. جب انہوں نے ایسی قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل کیا بیان فرمایا؟ کہا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. تم کیا کرو اے ایوب، تم نے قسم کھائی ہے، قسم کو پورا بھی کرنا ہے، لہذا تم جو ہے ایک جھاڑو لے لو. خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اپنے ہاتھ میں جھاڑو لے لو، اس جھاڑو میں 100 کاڑیاں لگا دو، 100 کاڑیاں جھاڑو میں لگا دو، اور اس کاڑیوں سے جو جھاڑو ہے وہ جھاڑو سے ایک مار اپنی بیوی کو مارو. 100 کوڑے کے برابر وہ سزا ہو جائے گی. 100 کوڑے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک جھاڑو میں اس میں 100 جو ہے کاڑیاں داخل کرو، فضرب بھی، اور اس سے جو ہے اپنی بیوی کو مارو، تمہاری جو قسم ہے وہ پوری ہو جائے گی. یہ معاملہ جب انہوں نے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حدیث میں تذکرہ ملتا ہے کہ ایک آدمی تھا جو بڑا ہی کمزور تھا، ناتواں تھا، لیکن اس نے زنا کاری کر لیا. حالانکہ کمزور ہے، ناتواں ہے، اس سے بدکاری کا عمل سرزد ہو گیا. اب زنا کاری کرنے کے بعد حکم کیا ہے؟ 100 کوڑے مارے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی عمل اختیار کیا تھا، کیونکہ وہ ناتواں اور کمزور ہے، اب غلط کام تو ہو گیا ہے، آپ نے ویسا ہی کیا، 100 کاڑیوں والی جھاڑو منگائی اور اس کو ایک ہی مار مارا. اس حساب سے وہ سزا مکمل ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ایوب کو جو ہے صبر کرنے والا بندہ پایا ہے. نعم العبد انہ اواب، ہمارا وہ بندہ جو ہے نعمتوں میں وہ گھرا ہوا تھا، ہم نے اس کے ساتھ بہت ساری نعمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی تھی. پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبَعَكَ أَجْمَعِينَ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شیطان کی بات کو بیان کیا. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا. کیا وعدہ کیا؟ اس نے کہا کہ اے اللہ، تو نے مجھے ابلیس بنا دیا ہے، تو نے یہاں سے مجھے نکال دیا ہے، تو میرا اس بات سے وعدہ ہے کہ میں تیری خلقت کو، تیری جو ہے جو زمین پہ پائے جانے والے نائبین کو، خلیفہ کو، انسان گمراہ کروں گا، تمام لوگوں میں گمراہ کر کے آؤں گا. تو اللہ نے اس سے کیا وعدہ کیا؟ کہا کہ جب مجھے قیامت تک مہلت ہے تو گمراہ کر کے آ، تیرے ساتھ جو گمراہ ہونے والے لوگ ہیں ان کو بھی اور اس میں بھی میں جہنم میں داخل کروں گا. تو بھی جہنم میں جانے والا ہے، اور جتنے لوگ تیری بات کو ماننے والے ہیں وہ سارے کے سارے جہنم میں داخل کیے جائیں گے. اس کے بعد سورۃ الزمر کی تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا کہ جب مشرکین مکہ سے کہا جاتا کہ تم ان معبودوں کی عبادت نہ کرو، تو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، ہمیں اللہ کے دربار میں قریب کر دیں گے، اس لیے ہم ان کو سوال کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. اور آج مسلمان کیا کہتا ہے؟ مسلمان بھی یہی بات بیان کرتا ہے، ہم درگاہ والوں کو پوچھتے نہیں ہیں. ابھی 4-5 دن پہلے ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو کلپ آیا، ایک علامہ مفتی صاحب بیٹھ کے جو ہے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے خلاف باتیں کہی جا رہی ہیں. وہاں پر صاحب نے کہہ رہے ہیں کہ کہو اہل حدیثوں سے، ہم قبر والوں سے سوال نہیں کرتے، ہم قبر والوں کو رب نہیں مانتے، ہم قبر والوں کے ساتھ سجدہ نہیں کرتے، اس لیے ان کے سامنے آتے ہیں، وہاں سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ سے ہمیں قریب کر دو. یہ ان میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ آج کا مسلمان وہی کہتا ہے، اور اس زمانے کے مشرکین یہی کہا کرتے تھے، وہ لوگ بھی کہا کرتے تھے کہ ما نعبدو، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ان کو اللہ کا مقرب مانتے ہیں، یہ اللہ سے قریب ہے، یہ اللہ کے اولیاء ہے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہوئے اس لیے ان سے سوال کیا جاتا ہے. تو مشرکین اس زمانے کے ویسے تھے، اور آج کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ایسا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کا تذکرہ بیان فرمایا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ کے لیے لوگ اولاد بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ نے اس کا جواب خود دیا ہے، کہا وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ارادہ اگر کرتا أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا کہ اس کے لیے بیٹا ہو، لَّاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، تو اللہ تعالیٰ خود اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہتا بیٹا بنا لیتا. اللہ ایسا نہیں چاہتا ہے. اللہ اگر ایسا ارادہ کرتا، اللہ کو ایسی ضرورت پیش آتی، اللہ ایسا اگر چاہتا تو تمہارے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تم اللہ کا بیٹا بناتے ہو، اللہ کی بیٹی بناتے ہو، تمہارے بتانے سے
پہلے اللہ خود ایسا بنا لیتا، اللہ کو جب چاہتا اللہ اس سے ارادہ کرتا۔ پھر فرمایا سبحانہ، اللہ تمام چیزوں سے پاک صاف ہے، هو اللہ الواحد القہار، وہ اکیلا ہے اور زبردست ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، تم کو ہم نے ایک جان سے پیدا کیا، ثم جعل منها زوجها، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی ایک جان سے تمہاری بیوی کو بنایا، وانزل من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 8 چوپائیوں کے جوڑے پیدا فرمائے، 8 چوپائیوں کے جوڑے، بھیڑ میں 2 جوڑے نر اور مادہ، بکری میں 2 جوڑ بکرا اور بکری، اونٹ میں 2 جوڑ اونٹنی اور اونٹ جو ہے، اس کے بعد گائے میں 2 جوڑ گائے اور بیل، اس طرح سے ملا کر کل 8 جو ہے قسم ہو گئی۔ اللہ نے اس کا تذکرہ یہاں فرمایا اور آخر فرمایا یخلق فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اللہ تعالیٰ انسان کو جو پیدا کرتا ہے، انسان کی پیدائش 3 اندھیروں سے ہوتی ہے، ہر انسان کی پیدائش 3 اندھیروں سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلا اندھیرا ماں کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا اندھیرا ماں کے پیٹ کے اندر یوٹرس پایا جاتا ہے، جسے ماں کا رحم کہا جاتا ہے، اس کے اندر انسان پرورش پاتا ہے، پھر یوٹرس کے اندر ایک اور چھلی ہوتی ہے، اسے پلاسنٹا کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 اللہ تعالیٰ اندھیروں سے انسان کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے صاف فرما دیا فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں سے انسان دنیا میں آتا ہے۔ ایک پلاسنٹا کا اندھیرا، یعنی جو چھلی ہوتی ہے، جو ڈلیوری کے بعد وہ مکمل چھلی نکال کر پھینک دی جاتی ہے، اسے پلاسنٹا کہا جاتا ہے، اس میں انسان پرورش پاتا ہے۔ پلاسنٹا مکمل پیاک ہے، وہ اندھیرا۔ دوسرا اندھیرا پلاسنٹا جس چیز کے اندر ہے وہ یوٹرس ہے، اس کا وہ مکمل یوٹرس پورا کا پورا پیاک ہے، وہ ایک دوسرا اندھیرا۔ یوٹرس جہاں پر ہے عورت کے اندر، اس کے پیٹ میں ہے تو مکمل پیٹ بھی پیاک ہے، وہ اندھیرا۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو پیدا کرتا ہے 3 اندھیروں سے انسان دنیا میں آتا ہے۔ اللہ نے یہاں پر اس کی تخلیق کو بیان فرمایا۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، انسان کو جب مصیبت آتی ہے، انسان کو جب تکلیف آتی ہے، تو وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اس کو خالص طور پر پکارتا ہے، اور انسانی مصیبت دور کر دی جاتی ہے تو وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نافرمانی کرنے والا بن جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جو لوگ دنیا میں علم دیے گئے ہیں اور جن کے پاس علم نہیں ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک ہے علم والا، دوسرا ہے علم جس کے پاس نہیں ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا یہ نصیحت کی باتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں اور سمجھ والے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے 23 پارے کے آخر میں فرمایا انک میت و انہم میتون، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اسی طرح مرنے والے ہیں جس طرح اور لوگ مرنے والے ہیں۔ لوگ اللہ کے نبی کی موت کو لے کر عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مت کہو اللہ کے نبی جو ہے انتقال کر گئے یا مر گئے، بلکہ پردہ فرما گئے کہو۔ اللہ نے یہاں پر کیا فرمایا انک میتون، اے نبی آپ مرنے والے ہیں۔ جب اللہ نے خود کہا ہم کیوں نہ کریں؟ اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ مرنے والے ہیں، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور باقی لوگ جیسے مرنے والے ہیں آپ پر بھی اسی طرح سے موت آنے والی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو یہاں پر بیان فرمایا ہے، اور یہ ساری باتیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی مثالیں بیان فرمائی اور کئی اللہ رب العالمین جو باتیں بیان فرمائی ہے، یہ تمام جو باتیں ہیں قرآن مجید کے پیغامات ہیں، سمجھنے والے لوگوں کے لیے، عقل والے لوگوں کے لیے نصیحت کی باتیں ہیں، اور جو سمجھنا نہ چاہے اپنی ہر درمی پہ رہے، جہالت پر رہے، نادانی پر رہے، اس کے لیے ایک پارا کیا پورے قرآن آپ اس کے سامنے بیان کر دیں، وہ آپ کی بات کو سمجھنے والا نہیں ہوگا۔ آپ اس کے سامنے پوری باتیں بیان کر دیں تب بھی آپ کی بات کا انکار ہی وہ کرنے والا ہوگا۔ تو اللہ نے کئی مقامات اس بات کا تذکرہ کیا ہے، یہ مثالیں عقل والے لوگوں کے لیے ہے، یہ نشانیاں سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ پیغامات ان لوگوں کے لیے ہے جو عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طرح سے 23 پارے کے اندر ان تمام باتوں کا ذکر کیا ہے۔ سورہ زمر کا کچھ اور حصہ ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ عظیم اور بابرکت رات جو ہے
نصیب فرمائے. جس کے خلاف ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ہمارے صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ ہم نے جان بوجھ کے جو کیے ہیں انجانے میں جو ہو گئے ہیں اے اللہ تو ہی معاف فرمانے والا ہے. تمام گناہوں کو اپنی مہربانی سے معاف فرما دے. ہمارے لیے دنیا میں رہنا, عمل کرنا, دین پر چلنا آسان بنا دے. ہم تمام کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما. ہم میں بوڑھے بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, بچے بھی ہیں, خواتین بھی ہیں. اے اللہ ان تمام کی لاز رکھ لے. ہم تمام کی مغفرت فرما دے اور ہم تمام کے ساتھ خیر کا بھلائی کا معاملہ فرما. جب تو یہاں باقی رکھنا, ایمان کے ساتھ باقی رکھنا. جب بھی ہمارا خاتمہ فرمانا ایمان کے ساتھ فرمانا. آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.